بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے قطلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان بیچتے وقت دکاندار کے قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں نے دو آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے۔ وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا، جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں تھا پھر وہیں لوٹ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کے اجازت کے بغیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔
لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہو، لیکن جو شخص شبے کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ لوگوں، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔